اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ گنبد خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے ہی طاقتور تھے، 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی بیمار، نہ دانت ٹوٹتے تھے اور نہ ہی نظر کمزور ہوتی تھی، ہمیشہ جوان تندرست و توانا رہتے تھے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، اپنی راہ لے، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ کہنے لگے یہ کیا، ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ کے تمہارے راستے پہ آ جائیں، ہماری عقل خراب ہو گئی ہے کیا؟ جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، ہم تیرے کہنے پہ چلیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کی طوفان سے اللہ تعالیٰ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے۔ قرآن پاک ان کی باتوں کو یوں بیان کرتا ہے، اب قوم عاد نے بے وجہ زمین سے سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ زور آور اور طاقتور ہے؟ وہ آخر کب تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ قوم عاد والے بولے کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام کھا گئے، چوہے بلیاں کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کے ان کے سوکھے پتے کھا گئے، پھر بھی بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ کوئی غلہ ہوگا۔ پھر تنگ آ کر اپنے ایک وفد کو بیت اللہ بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگ جاتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید، سرخ۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید ہمیشہ خالی ہوتا ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے، اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آؤ اللہ کا عذاب، تو ہمیں جس سے ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تیز و تند ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کے زمین پہ مارا، گرے، پھر اٹھے اور پھر گر گئے۔ 80 ہاتھ جتنا قد اور وہ لوگ تنکے کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں سے ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے دماغ نکل کے لٹکنے شروع ہو جاتے تھے۔ لوگ بھاگ کے غاروں میں گھس گئے کہ یہاں ہوا نہیں آ سکے گی، مگر میرے اللہ کا حکم ہوا، ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ مَنْ بَاقِيَ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پہ ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ گناہ قوم عاد نے کیا تھا، کیا ہم وہ گناہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ کی حدوں کو پار نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنی نافرمانیوں سے نہیں للکارا ہوا؟ توبہ کر لو دوستو، اللہ سے ڈرو، قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو۔ ان گناہوں کو جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نے ان گناہوں پہ پوری قوم زمین بوس کر دی ہیں۔ آئیے مل کے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔